ہمارے نزدیک شب قدر صرف 27ویں کو سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے میں عام غلط فہمی یہ ہے کہ 27ویں شب قدر ہے اور اسی کو بیداری کی رات سمجھا جاتا ہے، اسی میں بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور معاشرے میں یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ غالب گمان 27ویں شب کا ہی ہے کہ وہ شب قدر ہو، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ کبھی 21ویں ہے، کبھی 23ویں ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اگر متعین طور پر 27ویں ہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری مکمل عشرے کا اعتکاف نہ کرتے اور یہ نہ فرماتے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے عمل سے یہ ظاہر فرما رہے، اپنے قول سے یہ فرما رہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ویسے تو فرمایا کہ آخری عشرے میں کسی وقت، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ اہتمام ہے۔ طاق راتوں میں سے ایک رات گزر چکی، باقی جو رات ہیں ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے، اور گزری ہوئی رات کو جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر توبہ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور جو راتیں باقی ہیں ان کی قدر کی جائے۔ یہ قدر کی راتیں ہیں، مقام اور مرتبے کی راتیں ہیں، اور انسان کی قدر و منزلت کو بڑھاتی ہیں۔ 83-84 سال کے برابر اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا، اور 1000 مہینے 83-84 سال بنتے ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے کہ جس کو اتنی لمبی عمر ملے، اور مل بھی جائے اور ساری زندگی عبادت میں گزار دے، تب بھی راتیں، سونے کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات، ذاتی تقاضوں کے اوقات وہ نکال دیے جائیں تو آدھی زندگی بھی باقی نہیں رہتی۔ تو 83-84 سال کی عبادت کا ثواب، اور وہ بھی ساری رات جاگنے سے نہیں، ساری رات عبادت کرنے سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو بھی شب قدر کا ثواب حاصل ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو کچھ تلاوت، کچھ نوافل، کچھ دعا، کچھ ذکر، توبہ استغفار اس رات میں کی جائے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے نوافل، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، تاکہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور آئندہ زندگی بھی عافیت کے ساتھ گزرے، کہ اللہ رب العزت نے اگر معاف کر دیا تو سارے مسائل دنیا اور آخرت کے حل ہو گئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر اس رات کو پاؤ تو معافی مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔